حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے کون سا حکم دیا؟ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ کیا حضرت حوا کے اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس دن داخل کیا گیا اور کس دن جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب، کیسے، کہاں اور کس دن ہوئی؟ ابلیس جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ یہ تمام تر معلومات اور اس کے علاوہ دیگر قیمتی معلومات قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ قیمتی اور معلوماتی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذاتی روح تو کسی طرح بھی مراد نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، تو کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ معزز ناظرین، آئیے ابلیس کی حقیقت کو بھی جان لیجئے۔ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا جنات میں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ابلیس کان من الجن، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا
اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، جبکہ ملائکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے مکرم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان جب فرشتوں میں سے نہیں تھا تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا، اسی وجہ سے اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا، تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس داؤد کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا، تو آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، یا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور پھر قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی حکم عدولی کر بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کو عصیان یعنی نافرمانی قرار دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 کی تفسیر میں تفسیر القرآن کے مؤلف حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شیطان کے وسوسہ انداز ہونے اور پھسلانے کی نسبت بعض آیات میں صرف آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے اور بعض آیات میں آدم و حوا دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تو شیطان آدم علیہ السلام ہی کے دل میں وسوسہ انداز ہوا ہے، حوا علیہ السلام کا ذکر ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ہے، لہٰذا عوام میں جو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو پھسلایا اور پھر ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو قابو کیا۔
وہ قطعی غلط ہے۔ بہرحال دونوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ درخت سے پھل کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، اس کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعائیہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ خانوں کا انتظام فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے شیش علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ دفن کی جگہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر اللہ کی توفیق سے ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی خوبی ہے یا ہماری طرف سے کوئی کمی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اطلاع کریں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے دین کے اس کام کو بہتر انداز میں آگے لے کر چلتے رہیں۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ اس طرح کی علمی، معلوماتی اور تحقیقی واقعات کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔